بہت سارے دوست کوشچن کر رہے ہیں کہ یہ جو 1 مہینے کی مہلت ہے اس میں ٹائم بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا. تو اس کے لیے میں ویسے تو کافی لوگوں کو واٹس ایپ پہ ایمو وغیرہ پہ جواب دے چکا ہوں. کمنٹس بھی بہت سارے لوگوں کے یہ اسی بات پہ آ رہے ہیں اور ابھی بھی ریگولر جو ہے لوگ میسج بھی کر رہے ہیں. تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے کیونکہ اس پہ آپ کو اس طرح کی لیٹسٹ نئی اچھی ویڈیوز ملتی رہتی ہیں، نئی اپڈیٹس ملتی رہتی ہیں جس سے آپ نئی نئی چیزیں سیکھتے ہیں، نئی نئی انفارمیشن اپڈیٹ ملتی ہے. تو دوستو بات یہ ہے کہ 15 اکتوبر تک ویسے تو جو یہ 1 مہینہ کی ایکسٹینشن ہوئی تھی مہلت کی 15 اکتوبر تک اس کا ٹائم دیا گیا تھا. ابھی آپ کے کچھ دن باقی ہیں تو اب یہ مہلت سٹارٹ ہونے پہ بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیے، بولا جی نہیں جانے دے رہے نہیں جانے دے رہے. جس کو نہیں وہ جانے دے رہے وہ کہہ رہا ہے جی یہ خبر غلط ہے نہیں جانے دے رہے. جو جا رہا ہے اس کو پتا ہے کہ غلط ہے یا جھوٹ ہے. بات یہ ہے اگر آپ کا 29 مارچ سے پہلے حروب لگا ہے یا 29 مارچ سے پہلے آپ کا اقامہ وغیرہ ایکسپائر ہے یا 29 مارچ سے پہلے آپ کسی طرح سے اللیگل ہوئے ہیں تو آپ کو بھیج دیں گے وہ. اگر آپ اپنے قریبی جوازات میں جاتے ہیں یا آپ مطلب ایمبیسی وغیرہ اپنی میں کونسلیٹ میں جاتے ہیں تو آؤٹ پاس وغیرہ آپ کا بن جائے گا اور آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے. کتنے دوست کتنے بھائی چلے گئے ہیں، خروج لگ گئے ہیں. کئی بندوں نے مجھے کالز کی ہیں، بولا بھی ہے. اب اس پر جو ہے یقین کرنا نہ کرنا یہ لوگوں کے اپنے وہ اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لوگوں کے اوپر. ہم کوئی کسی کو فورس نہیں کر سکتے. لیکن جن لوگوں کے الحمدللہ کام ہوئے ہیں ہو رہے ہیں انہوں نے بہت شکریہ بھی ادا کیا اور الحمدللہ وہ گئے بھی ہیں جن کے. اب ظاہر سی بات ہے بھائی جب آپ کو مہلت ملے گی تو اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ بھائی آپ جاؤ صاحب کو بھیج دیں گے. انہوں نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہے. انہوں نے پہلے جو ہے پرانے بندوں کو نکالنا ہے. کس وجہ سے نکالنا ہے، اب ان کا کیا پلان ہے، وہ کس طرح کام کر رہے ہیں یہ وہ جانتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے. ٹھیک ہے سوری. ویسے بھی جو ہے کیا ہوتا ہے آپ اگر کسی کام کے لیے کہیں جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ مطلب پہلے وہ پرانے بندے جنہوں نے پہلے آپ کو کوئی مثلا پاسپورٹ بنوانے جاتے ہیں تو پہلے بندوں کا کریں گے یا بعد میں آنے والوں کا کریں گے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. اسی طرح وہ پہلے پرانے بندے جو مطلب اس سعودی عرب میں جو ہے اللیگل ہوئے ہیں ان کو بھیج رہے ہیں. اب شاید ان کے لیے کوئی جو 29 مارچ کے بعد والے ہیں ان کے لیے نیا کوئی رول آئے، نئی مہلت آئے تو وہ جا سکیں. اچھا اب رہی ایکسٹینشن کی بات دوستو، تو جو ایکسٹینشن ہے وہ بہت امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ ملے گی. تھوڑی بہت ایکسٹینشن ملنے کے چانس ہیں اور یہ کنفرم نہیں ہے کہ اس میں کون سے لوگوں کو وہ لوگ الاؤ کریں گے. 29 کے بعد والے کو کریں گے یا کنٹینیو 29 کے پہلے والوں کو ہی ٹریٹ کریں گے وہ لوگ. اور یہ بھی میں آپ کو کوئی 99.9% نہیں کہہ رہا کہ بڑھے گی. میں ایک جو مطلب تھوڑی بہت میری ریسرچ ہے یا انفارمیشن ملتی ہے یا لوگوں سے سن رہے ہیں یا کوئی تھوڑی بہت انفارمیشن ہے اس کے مطابق چانس ہیں. ٹھیک ہے آپ 50-50 بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید اللہ کرے مہلت مل جائے. ہم تو دعا کرتے ہیں مہلت مل جائے کیونکہ درجنوں لوگوں کے سینکڑوں لوگوں کے میسج ٹیکس جو ہے کالز آتی ہیں جو بیچارے بہت پریشان ہیں. ایک سے بڑھ کے ایک بندے کی پریشانی ہے. تو آپ ویٹ کریے جو نئے حروب والے یا اقامہ ایکسپائر والے یا اس طرح کے اللیگل بندے ہیں 29 مارچ کے بعد والے، اللہ پاک کے حکم سے کوئی نہ کوئی آپ کے لیے بہتر رستہ نکلے گا. اگر آپ کو وہ کہتے ہیں کفیل کے پاس جاؤ، ابھی پہلے کہہ رہے تھے پچھلا مہینہ جو تھا ہمارا سپٹمبر اس میں 6 مہینے، ابھی ظاہری سی بات ہے 7 مہینے بچتے ہیں اگر مارچ 29 سے اس کو کاؤنٹ کیا جائے. یعنی اس سے پہلے جن کے حروب لگے ہیں اس کا یہی مطلب ہے کہ 29 مارچ سے پہلے تک. ٹھیک ہے کیونکہ 29 کو پہلی مہلت کی جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا.
तो इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि अल्लाह करेगा एक्सटेंशन मिलेगी। अब अगर मिल गई एक्सटेंशन तो उसमें क्या कानून होगा, किन के लिए होगा, किन को भेजेंगे, वो मैं आपको कुछ कंफर्म बता नहीं सकता। और जो है अल्लाह से दुआ करें आपके मोहलत मिले और जो बंदे रह गए हैं उनका भी मसला हल हो। ज्यादातर कफीलों से लोग जो परेशान हैं, तकरीबन मेरे पास अगर दिन में 20 कॉल आती हैं तो उसमें आप यकीन करें 19 कॉल कफीलों के साथ काम करने वाले लोगों की होती हैं, और एक जो है वो जाके किसी कंपनी के बंदे की होती है, वो भी कोई सिंपल सा प्रॉब्लम इशू होता है, कोई खास नहीं होता। तो मेरी दुआ है अल्लाह करे आपका मसला हल हो, आप जल्द से जल्द अपने जो है वो घर जाएं, आपके मसाइल जो हैं वो खत्म हों। तो मैं जो है लोगों को ज्यादातर व्हाट्सएप और यूट्यूब पे फीडबैक देता हूं। मुझे लोग कॉल्स भी करते हैं, करें कॉल्स भी, लेकिन एक बार अगर आप कॉल करते हैं मैं पिक नहीं करता तो थोड़ा गैप दे के कॉल करें। कंटिन्यू कॉल पे कॉल मारते जाते हैं भाई, खाने का टाइम होता है, कभी नमाज का टाइम होता है, कभी मतलब कोई मसरूफियात थोड़ी बहुत होती है। कोई बंदा अपना यूट्यूब पे नंबर नहीं देता भाई किसी को भी, मैं अपने नंबर भी दिए हुए हैं सबको, जो है चलो मुझे कॉल करो। और आपके लिए सबसे इजी मैंने तरीका जो है वो निकाला है कि मुझे व्हाट्सअप करो भाई, व्हाट्सअप पे मैसेज छोड़ो, घंटे में 2 में 3 में 4 में आपको फीडबैक दूंगा, क्योंकि मेरे पास सैकड़ों लोगों के जो है सैकड़ों मैसेज आते हैं। तो मेरे भाई मैंने हर बंदे को रिप्लाई करना होता है। आपका जब नंबर आता है मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, फीडबैक देता हूँ, हर बंदे को मैं देता हूँ। मैंने कभी जो है 2-4 मैक्सिमम अगर बहुत लेट करूं मैं तो 1-2 घंटा मैं लेट करता हूँ, इससे ज्यादा मैं बहुत कम लेट करता हूँ। लोगों का रिप्लाई मैं देता हूँ, जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी मुझे पता होता है मैं बताता हूँ। वो लेबर ऑफिस में केस करने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं बार बार अपनी वीडियोस में भी बताता रहा हूँ, लेबर ऑफिस में तब केस करें जब नाक से चौके मुंह में, यानी हालात इतने शदीद खराब हो जाते हैं कि आपके पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं, तब जाएं लेबर ऑफिस में। आपको क्योंकि ख्वारी काटनी पड़ती है, पैसा लगाना पड़ता है, यानी पैसा लेबर ऑफिस को नहीं देना पड़ता, आने जाने का, रहने का, खाने का, पीने का बहुत खर्चे होते हैं। तो अगर आप केस करते हैं तो आप फारिग मत बैठ जाएं केस करके कि सो जाएं भाई आराम से, जब होगा देखा जाएगा। आप न्यू फीडबैक देता रहूंगा, मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।